السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے ہم آپ کے لیے آپ کو بتائیں نا کہ اچھی اچھی چیزیں نکال کے لاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں، اور سسٹم کی بہتری کے لیے جو گورنمنٹ پہ جتنا ہم دباؤ ڈال سکتے ہیں اپنی اس یعنی ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم سے، وہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر میں ہم نے ایک اس پہ ویڈیو بھی کی تھی، اور یہ واقعہ تھا جو جنوری 2023 میں پشاور میں جو پولیس لائن کی مسجد میں ایک بہت بڑا بم بلاسٹ ہوا تھا، جس میں 84 پولیس کے اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی تفتیش چلتی رہی، اور پتہ چلا کہ اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ محمد ولی نام کا ایک کانسٹیبل ہے۔ اس میں نومبر میں ہم نے ویڈیو بھی کی تھی۔ نومبر میں پھر وہ اریسٹ ہو گیا تھا، اریسٹ بھی ہوا، اور پھر اس نے جو میں کہوں گا نا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن اس نے کی پولیس کے سامنے۔ اس نے بیان دیا کہ کس طرح اس نے پورا واقعہ بتایا، اور میں نے بھی اس میں بتایا تھا۔ اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں اتنا یعنی خبروں کو زیادہ فالو نہیں پا رہا تھا سفر شفر کی وجہ سے، تو اب مجھے جو وکٹمز ہیں پشاور پولیس کا جو بم بلاسٹ ہوا مسجد میں، ان میں سے ایک وکٹم نے مجھے ایک توجہ دلائی ہے کہ جی وہ جو ملزم ہے محمد ولی، اور اس کے ساتھ جو دیگر ملزمان ہیں جو اس ماسٹر مائنڈ کے ساتھ جتنے بھی اہلکارے تھے، ان سب کی ضمانتیں ہو گئی ہیں۔ اور انگریزی میں ایک کہاوت ہے نا، کہ کہاوت کیا ہے، ایک لفظ ہے کہ گاپ سمیکڈ، کہ آپ کسی کو اگر موقع لگ جاتا ہے، اس کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے نا، اس حیرانگی کے عالم میں آپ اسے کہتے ہیں گاپ سمیکڈ۔ تو آپ یقین مانیں کہ میں بھی گاپ سمیکڈ ہو گیا کہ یار یہ کس طرح سے یہاں پہ تو یعنی جب نہیں ہوتی تو چوری کے کیس میں بھی ضمانت نہیں ہوتی، اور یعنی یہ کیسے ہو گیا۔ تو پھر مجھے اسی وکٹم نے میرے ان باکس میں توجہ دلائی کہ ایک اکاؤنٹ ہے ایکس کے اوپر بیوروکریسی کے نام سے، اور یہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ بیوروکریسی جو اکاؤنٹ ہے، یہ بیوروکریسی کی خبریں دیتا ہے۔ آج سے میں نے بھی اس کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو انہوں نے بیوروکریسی کے اکاؤنٹ پر چند دن پہلے جو ہے وہ اس خبر کا کچھ احاطہ جو ہے وہ یوں کیا گیا تھا کہ جنوری 2023 میں پشاور پولیس لائنز پر ایک خوفناک دھماکہ ہوا، جس میں 84 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ کئی ماہ کی تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ حملے کا ماسٹر مائنڈ کوئی اور نہیں، خود پولیس اہلکار محمد ولی تھا۔ آخر کار نومبر 2024 میں سے گرفتار کر لیا گیا، اور اس نے بظاہر اعتراف جرم بھی کر لیا۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب میں یہ ٹویٹ پڑھ رہا ہوں: لگتا تھا کہ انصاف کا پہیہ چل پڑا ہے، لیکن پھر عدالت نے وہ کر دکھایا جو صرف پاکستانی عدالتیں ہی کر سکتی ہیں، تمام ملزمان کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ یہ فیصلہ ایسا تھا جیسے فلم کے کلائمیکس میں ہیرو کے بجائے ویلن کو انعام دے دیا جائے۔ شہداء کے لواحقین کے لیے یہ ایک صدمہ تھا۔ شہداء کے لواحقین کے لیے یہ صدمہ کسی دھماکے سے کم نہ تھا، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ انصاف ہوگا، لیکن یہاں تو انصاف کو کسی ٹی سٹال پر چائے پیتے چھوڑ دیا گیا۔ اچھا، ادھر کہانی میں ایک اور چٹپٹا موڑ آیا جب خود ہی بدعنوانی کا گڑھ خیبر پختونخوا کا CTD، اس میں افواہیں اڑنے لگیں اور الزام لگے کہ مبینہ طور پر چیف شوکت عباس، فیصل امین اور وزیر اعلیٰ کی یعنی جو CTD کے ان چیف ہیں، وہ CM کو اور ان کے بھائی کو خوشی خوشی نواز رہے ہیں، اور اس لیے کارکردگی وہی ہے جو لاہور میں بارش کے بعد سڑکوں کی ہوتی ہے، تباہ حال اور قابل رحم۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے قوانین آخر ہیں کہاں؟ کیونکہ اگر ان میں جھولوں کا مقابلہ ہو تو ہم دنیا کے چیمپئن نکلیں گے۔ پتہ نہیں یہ ان کا کیا مراد ہے۔
ایسا لگتا ہے کہ یہاں قانون صرف ان کے لیے ہے جو کسی بڑی شخصیت کے دوست نہیں۔ اگر یہی نظام چلتا رہا تو شاید وہ لکھنا یہ چاہتے تھے کہ سی ٹی ڈی میں شمولیت کے اختیار کے لیے جو بھرتی کا اشتہار ہوگا اس میں لکھا ہوگا اگلی بار یعنی مفت ضمانت، سیاسی تحفظ اور کبھی کبھار دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ بننے کا سنہری موقع حاصل کریں، اس طرح کا کچھ یہ ٹویٹ ہے۔ اور میں یعنی یہ ٹویٹ وہ سب چیزیں بیان کرتا ہے، تو پھر پتہ یہ چلا مجھے کہ اس ٹویٹ کے پیچھے کچھ فیکٹس ہم نے بھی چیک کیے، اور وہ یہ تھا کہ جو سی ٹی ڈی کے اب چیف ہیں، ایڈیشنل آئی جی خیبر پختونخوا سی ٹی ڈی، وہ آر پی او رہے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور بہت لمبے عرصے تک ان کی پوسٹنگ رہی ہے وہاں پہ۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب جو موجودہ سی ایم ہیں یہ اس وقت وفاقی وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے۔ تو میرا نہیں خیال کہ بنوں میں کسی کی اتنی لمبے عرصے کے لیے پوسٹنگ قائم رہی ہو۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کی جو موجودہ بھی گورنمنٹ ہے اور اس وقت کی بھی گورنمنٹ ہے، تو اس میں جو شوکت عباس صاحب ہیں ان کو ایک اہم جگہ پہ بنوں میں اہم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ انورٹڈ کامز میں ہے، اس کی میں اگر آپ کو تھوڑی سی پٹاری کھولوں یا ہسٹری کھولوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈی آئی خان میں جو پوسٹنگ ہے وہ کسی بھی ڈی پی او کے لیے یا کسی بھی آر پی او کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے جناب امپورٹنٹ ہے کہ جتنے بھی بلوچستان کے راستے ایران کے جو آئل کی جو سمگلنگ ہوتی ہے وہ جب خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انٹر کہاں سے ہوتی ہے جناب؟ وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوتی ہے۔ یہ نقشہ جب آپ دیکھیں گے پیچھے سے جو روڈ ٹریکس ہیں وہ سارا جو ہے، تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ پوسٹنگ کیوں امپورٹنٹ ہے۔ اور وہ جو تیل جو ایران سے شاید 10 روپے کا لیٹر آتا ہے، تو یہاں پہ پہنچتے پہنچتے پھر جو مارکیٹ کی قیمت کے برابر میں کہاں کہاں اس کی وصولیاں ہوتی ہیں، تو سب سے جو بڑی وصولی ہے وہ پیچھے سے تو ہوتی ہوگی، لیکن جب وہ کے پی میں جو انٹرنس کی جو ڈسٹرکٹ ہے نا، ایسے کسی بھی کموڈیٹی کی، کسی بھی تیل کی، وہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے۔ تو بقول شخص سے، اور یہ جو ٹویٹس میں ایک اور بھی اس میں ان کی جو اسی بیوروکریسی کے اکاؤنٹ میں ایک اور ٹویٹ بھی ہے جس میں کہ بیوروکریسی اکاؤنٹ لکھتا ہے کہ علی امین گنڈاپور's brother has turned CTD-KP into his personal piggy bank، یعنی اپنا انہوں نے ذاتی پگی بینک اس کو بنا لیا ہے سی ٹی ڈی کو۔ The only thing disappearing faster than terrorists is the province's security budget، یعنی دہشت گردوں سے زیادہ جو چیز تیزی سے ختم ہو رہی ہے وہ جو سیکیورٹی کا جو بجٹ ہے وہ ختم ہو رہا ہے کے پی میں۔ تو اب بہرحال یہ ساری چیزیں تو جسے کہتے ہیں کہ یہ وہ الزامات ہیں جو اس بیوروکریسی کے جو ٹویٹر ہینڈل میں یہ لگائے گئے ہیں۔ ہم ان کی اس لیے کوئی ویراسٹی نہیں بتا سکتے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم ان جو الزامات ہیں ان کی ہم جانچ کریں، تحقیقات کریں، لیکن یہ جن لوگوں کا دل دکھا ہے، جن شہداء کے جو لواحقین ہیں اور جو ان کے اپنے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ہیں، ان کو لگایا اس لیے کیا تھا کہ جناب یہ تو بہت بڑے تفتیشی ہیں، بڑے مہان، ان سے کوئی ملزم بچ نہیں سکتا۔ اب ان کی کمانڈ میں یہ اتنا بڑا فیلئر ہوا ہے، یہ جو ملزمان جو ہیں وہ ضمانتوں پہ باہر نکلے ہیں، اور جو یعنی ضمانت دینے کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کو یہ لائسنس دے دیا گیا ہے کہ آپ جائیں اور اس طرح کے اور بلاسٹ اور دھماکے کریں۔ تو جو ہمارے ادارے ہیں جن کے ذمہ کاؤنٹر ٹیررزم ہے، اور ان میں ظاہر ہے کہ یہ جو سی ٹی ڈی کا مطلب یہی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا، تو اس میں یعنی
اگر لیڈرشپ کا یہی حال ہوگا اور ان پہ مبینہ طور پر ایسے الزامات لگیں گے کہ جناب وہ تو بری طرح کرپشن میں ملوث ہیں، آئی وڈ سے اگین مبینہ طور پر، تو پھر جو اس طرح کی جو عدالتوں سے فیصلے آئیں گے، اس طرح کے ملزمان بری ہوں گے، اور یعنی یہی ہوتا ہے نا کہ پھر آپ 2+2 کرتے ہیں کہ جی کام پہ توجہ نہیں ہے لیکن جو فنڈ خرچ کرنے پہ توجہ ہے۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ جو گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا ہے وہ کیا کر رہی ہے، باقی جو گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں جو اس طرح کی چیزوں پہ نظر رکھنے والی ہیں، جن میں نیب سر فہرست ہے، کیا وہ صرف سیاسی لوگوں کے مقدمے بنانے کے لیے رہ گئے؟ اس نیب میں یہ کیوں نہیں یہ چیزیں فلیگ ہو سکتی کہ یہ جو لوگ لکھ رہے ہیں، یہ بیوروکریسی میں جو بھی لوگ لکھ رہے ہیں، تو یہ زبان زد عام ہے، میرا خیال ہے اخبارات میں بھی یہ چیزیں شائع ہو رہی ہیں، تو یہ کہاں پہ جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ اور کیوں نہیں ان لوگوں کو لگام ڈالی جا سکتی؟ اور کیوں نہیں جو سی ٹی ڈی کے پی کے ہے اس کو سی ٹی ڈی پنجاب کے لیول پہ کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ غالباً اس میں یہ وجوہات ہی ہو سکتی ہیں کہ یہاں پہ جو کرپشن کا بازار ہے وہ شاید بہت زیادہ گرم ہے، جس کی وجہ سے ملزم جو ہیں وہ ضمانتوں پہ جا رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا جو ہے اس میں جو ہمارے جوان ہیں وہ وار اینڈ ٹیرر میں بھی یعنی جانے شہادتیں دے رہے ہیں، اور مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے بھی وہ شہید ہو رہے ہیں۔ تو جو خیبر پختونخوا کے آئی جی پی ہیں، مجھے ان سے یہ بھرپور توقع ہے کہ وہ ان سب جو چیزیں بھی ہیں، ان ٹویٹس میں الزامات لگے ہیں، ان کا بالکل غیر جانبداری سے جائزہ لیں گے، اور اگر ان الزامات میں کوئی صداقت ہے تو بالکل اپنے جو ان کے افسران ہیں، چاہے وہ کوئی ایڈیشنل آئی جی ہے، چاہے کوئی ڈی آئی جی ہے، اس کو ضرور اس کا کیس کہیں اور نہیں تو نیب میں ریفر کریں، یا اپنے جو وہاں کی اینٹی کرپشن ہے وہاں پہ ریفر کریں، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کو آئی جی خیبر پختونخوا ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔